أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم. بزرگان ملت، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین باعزت ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعے کے ذریعے سے میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کا تعلق ماہ محرم ہی سے ہے. ماہ محرم کی کیا حیثیت ہے تاریخ اسلامی کے اندر؟ پچھلے جمعے کے خطبے میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ ماہ محرم میں ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے کیا اعمال ہونے چاہیے جن کو انجام دے، اور ایک مسلمان کو وہ کیا اعمال ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے، جن سے دوری اختیار کرنا چاہیے. ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی پچھلے جمعے میں الحمدللہ، اور کافی باتیں ہم نے معلوم کی. آج انشاءاللہ ماہ محرم کا کیا تعلق ہے تاریخ کے اندر، جی ہاں ہسٹری کے اندر اس کا کیا تعلق ہے. آئیے سب سے پہلے ہم سب مسلمان کو اسلامی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ ہر مسلمان کو اسلامی تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی تاریخ کے بہت ساری ڈیٹس ہیں، بہت سارے تاریخ ہیں، جی ہاں، جن کا تعلق ہماری عبادتوں سے ہے. جیسا کہ ابھی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، جی ہاں، یا 9 اور اس کے ساتھ ملا کر 2. تو یہ تاریخ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس عبادت کو کیسے انجام دے پائیں گے؟ ہر مہینے 3 روزے ہمیں رکھنا ہے، ایام 20. جی ہاں، ایام 20 کی تاریخ کا اگر کسی مسلمان کو پتہ نہ ہو تو اس عبادت کو کیسے وہ انجام دے گا؟ جی ہاں، یوم عرفہ کس دن ہو رہا ہے اگر کسی مسلمان کو، جی ہاں، سال ہجرت کی تاریخ کا پتہ نہ ہو تو وہ کیسے اس عبادت کو انجام دے گا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہجری تاریخ، اسلامی تاریخ کا واقف ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. اب آئیے یہ ہجری تاریخ
کب سے آغاز ہوئی اس کی کب سے اس کی شروعات ہوئی؟ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جی ہاں اس کا سلسلہ شروع ہوا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت سارے لوگوں کو، گورنرز کو جو ہے خطوط لکھا کرتے تھے. صحابہ نے انہیں رائے دی، مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین ہم جو خطوط لکھا کرتے ہیں بہت سارے لوگوں تک بھیجا کرتے ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم اس میں تاریخ بھی لکھا کرتے. اور ہم سب جانتے ہیں جب کوئی لیٹر ہو اس میں تاریخ لکھنا اس کی کیا اہمیت ہے، کیا معنی رکھتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کی بات، ان کی رائے بہت پسند آئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ اسلامی تاریخ ہماری ایک اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، اسلامی کیلنڈر بنانا چاہیے. تو صحابہ سے رائے لی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ ہماری اسلام کی کوئی ایک شناخت ہو جس کا تعلق تاریخ سے ہو. تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا صحابہ میں سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو عنوان بنایا جائے اسلامی کیلنڈر بنانے کے لیے. ان میں سے بہت سارے نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو عنوان بنایا جائے اسلامی کیلنڈر بنانے کے لیے. ان میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہجرت کو عنوان بنانا چاہیے. سبحان اللہ، یہ کچھ رائے تھیں. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ہے ہجرت کو عنوان بنانے کی جو رائے تھی، جو مشورہ تھا، یہ بہت بہت پسند آیا. کیوں؟ علماء اکرام کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ دور اندیش انسان تھے جو بہت گہری نظر سے لوگوں کو تولا کرتے تھے. کسی فیصلے کو لینے سے پہلے بہت سوچا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں حکمت و دانائی عطا کی تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کو اسلامک کیلنڈر کا عنوان بنا لیا اور وہی سے جو ہے اسلامک کیلنڈر بن پڑی. محترم حاضرین، علماء اکرام نے فرمایا اس کی کیا وجہ تھی کہ ہجرت کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا. علماء اکرام نے فرمایا کہ جب کبھی مسلمان اپنی زندگی میں نیا سال پائے تو اس ہجرت کو وہ یاد کرے. وہ ہجرت کیسی چیز تھی کہ ہجرت میں علماء صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیا قربانی تھی، ان قربانیوں کو ہر مسلمان یاد کرے. سبحان اللہ، ہجرت کے ایک واقعے کو اگر کوئی مسلمان پڑھے اور بغور مطالعہ کرے، سوچے، تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کچھ نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہجرت کا لمحہ کتنا سخت تھا. جی ہاں، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے سسرال والے آ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہو، آپ ہجرت کر سکتے ہو، مکہ چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو، لیکن یہ جو ہمارے خاندان کی بیٹی ہے اسے تم نہیں لے کر جا سکتے. سبحان اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر جانا پڑا. اسی طرح حضرات صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا واقعہ. صہیب رومی رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ روم کے رہنے والے تھے، بعد میں مکہ آ گئے. تو مکے میں آ کر انہوں نے بہت مال جو ہے جمع کر لیا تھا تجارت کے ذریعے سے. جب وہ ہجرت کے غرض سے نکلے، لوگ جمع ہو گئے، اطراف لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے جو مال تم نے یہاں آ کر کمایا ہے، جمع کیا ہے، تم جا تو سکتے ہو لیکن اس مال کو چھوڑ کے جانا پڑے گا. سبحان اللہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہجرت کہہ دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ آ چکے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، کہ صہیب نے اپنی تجارت میں بہت فائدہ کما لیا ہے، بہت فائدہ ملا ہے ان کو. جی ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت نازل کی. علماء اکرام، مفسرین اکرام فرماتے ہیں وہ ان کے بارے میں تھی. وَمِنَ النَّاسِ
من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر وہ تمام چیزوں کو لٹا دیتے ہیں, یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کو خرید لیتے ہیں اپنی جان و مال کے ذریعے سے. تو اس کا ایک نمونہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو قرار دیا جاتا ہے. محترم حاضرین, ہجرت ہم سب جانتے ہیں, ہجرت کر کے جب صحابہ گئے مدینہ تو گھر بار, اہل و عیال, بیوی بچے سب کو چھوڑ کر جانا پڑا اور وہ کنگال ہو گئے, بالکل صفر بن گئے, زیرو بن گئے. سبحان اللہ, انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی مدد کی, اور ان کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان صحابہ کو انصار کہا. انصار کہا جاتا ہے اس انسان کو, ان لوگوں کو جو دوسروں کی مدد کیا کرتے ہیں. تو یہ ہجرت کا واقعہ ہمیں ہر سال ہجری سال ہمیں یاد دلاتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس سے ایک پیغام ہم لیں, ایک درس حاصل کریں کہ اسلام کے خاطر, ایمان کے خاطر, ایمان کو بچانے کے لیے اگر ہمیں تن من دھن کی بازی لگانی پڑے تو ہمیں لگانا چاہیے, لیکن ایمان ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے, ایمان و اسلام ہم سے خراب نہ ہو جائے. یہ ہجرت کا ایک درس ہے ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے لیے. محترم حاضرین, اس مہینے میں ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا تھا. وہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کے اندر سب سے بڑا جابر, سب سے بڑا ظالم, سب سے بڑا سفاک انسان کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اس سے نجات دیا, لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات دلایا. وہ سفاک انسان, وہ جابر انسان کو انسان نہیں سمجھا کرتا تھا, جانور سے بھی بدتر سمجھا کرتا تھا. وہ ہے فرعون. فرعون کو اللہ رب العالمین نے اس دن, عاشورے کے دن, یعنی محرم کی 10ویں تاریخ, اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا, مار دیا, ختم کر دیا. وہ فرعون جس نے اللہ رب العالمین پر, جو ہمارا خالق ہے, اس پر وہ ظلم کیا. وہ ظلم کرتے ہوئے یہ کہا, اس کا کیا ظلم تھا, کہا انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی, نعوذ باللہ. اس نے کہا کہ کیا تم رب کی بات کہا کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے, ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر اللہ رب العالمین کے حکم سے دعوت دینے کے لیے. تو اس نے کہا کیا تم رب کی بات کہا کرتے ہو, رب تو میں ہوں, مجھے سجدہ کرو, میری عبادت کیا کرو. سبحان اللہ, بلکہ قرآن مجید میں تو شرک کرنے کو ظلم کہا ہے. جی ہاں, ان شرک لظلم عظیم, شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. لیکن اس انسان نے اپنے آپ کو رب بنا بیٹھا تھا, لوگوں کو جو ہے سجدہ کرواتا تھا. یہ انسان سبحان اللہ, وہ تو یہ کہا کرتا تھا یہ جو نہریں ہیں, یہ زمین ہے, یہ باغات ہیں, یہ سب کے سب میرے ہیں. جی ہاں, میرے حکم سے یہ تمام کی تمام چیزیں چلتی ہیں. اس طرح کا فخر و تکبر والا انسان کو اللہ رب العالمین نے پسند نہیں کیا اور اس کو رسوا کر دیا, ذلیل و خوار کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس انسان کے بارے میں کہا انہ کان من المفسدین, یہ انسان لوگوں کو بگاڑنے والوں میں سے ایک تھا. مفسد کہا جاتا ہے اس انسان کو جو درہم برہم کر دیتا ہے لوگوں کے معاشرے کو اور ہر سسٹم کو درہم برہم کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا, ڈبو دیا. کس طرح سے ذلیل و خوار کیا؟ جب اس سے کہا گیا کہ تو اللہ رب العالمین کو مان لے, جی ہاں اسلام کو قبول کر لے, اس نے قبول نہیں کیا. لیکن جب موت اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا تب اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ رب العالمین نے جواب میں کہا الآن وقد عصیت, کہ اب کہنے سے کوئی فائدہ ہے کیا, تم نے تو اس سے پہلے نافرمانی کی تھی, انکار کر دیا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ توبہ کی گھڑی اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ انسان موت کے فرشتے کو نہ دیکھ لے. توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا رہتا ہے جب تک موت نہ آ جائے. لیکن موت جب آ جائے تو ایمان, توبہ کچھ کام نہیں آتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کتنا رحیم و کریم ہے, انسان زندگی بھر کچھ بھی کر لے, جی ہاں,
لیکن اس انسان نے موت سے پہلے یعنی فرشتے کو دیکھنے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے. گویا کہ ایسا لگتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ابھی اس کو اس کی ماں نے جنم دیا ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. لیکن جب موت آ جائے اس وقت کوئی توبہ کام نہیں آتا. اس کے بعد حضرات ایک بڑا واقعہ تھا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیا. تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا تھا، اور اسی کو ہم عاشورے کے روزے کے نام سے ہم سب جانتے ہیں. جی ہاں، اس کے بعد آئیے حضرات، اس مہینے کے اندر ایک اور ہی بہت جو ہے خطرناک اور غمگین ایک واقعہ پیش آیا تھا. وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ. شہادت حسین رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ جو کہ نواسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حسین رضی اللہ عنہ، جی ہاں، ان کو یزید نے دعوت دی، خطوط لکھا. اصل میں بیعت کا معاملہ چل رہا تھا یزید کے ہاتھ، لیکن حسین رضی اللہ عنہ دور تھے، نہیں گئے تھے. ان کو مجبور کیا گیا، بار بار خط لکھ کر مجبور کیا گیا کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ. ایسا لگا ان کے اسلوب سے کہ اب مصالحت کر لیں گے، کچھ بھلی چیز ہونے والی ہے، بھلائی ہونے والی ہے. اس لیے حسین رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا کہ چلو اب ہم نکلتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نکل گئے، اور راستے میں بہت جلیل و قدر صحابہ نے ان کو منع کیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے کہا کہ آپ مت جائیے، کوفہ والے ایسے ہیں ویسے ہیں، بہت سخت ہیں، اور ان کی یہ چال ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں عزم کر بیٹھا ہوں، پکا ارادہ کر لیا ہوں، تو حسین رضی اللہ عنہ اپنے عزم اور ارادے کے مطابق چل پڑے اور کوفہ پہنچ گئے، کربلا پہنچ گئے. سبحان اللہ. لیکن وہاں جانے کے بعد معاملہ کچھ الگ ہی تھا، الٹا تھا. جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا ویسا نہیں تھا. سبحان اللہ. عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت گورنر تھے وہاں کے، یزید نے اس کو بنایا تھا. اس نے کیا کیا، لوگوں کو لے کر جو ہے لڑائی شروع کر دی، اور حسین رضی اللہ عنہ کی بہت ظالمانہ شہادت ہوئی. ظالمانہ ان لوگوں نے ان پر حملہ کیا، بالآخر شہید ہو گئے. سبحان اللہ. تو حسین رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت اس مہینے میں واقع ہوئی تھی. لیکن حضرات ہم سب کو جاننا چاہیے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس مہینے میں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر ہم اپنی طرف سے کچھ اعمال کریں، کچھ اعمال انجام دیں. جیسا کہ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو ہے لوگ بہت ساری چیزیں کیا کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ جو ہے کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہوئے، شادی بیاہ اگر طے ہو تو بھی نہیں کرتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اعمال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح حضرات یہ 3 اہم واقعات ہیں. ایک تو تاریخ اسلامی کیلنڈر بنانے کا ایک واقعہ تھا، اور دوسرا واقعہ جیسا کہ ہم نے سنا کہ فرعون کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے جو ہے ذلیل و خوار کیا، مار دیا. اور تیسرا واقعہ تھا شہادت حسین رضی اللہ عنہ. محترم حاضرین، حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مختلف احادیث کے اندر فرمایا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے نواسے کی محبت ایک ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کی محبت ایک ایمان کا حصہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ سیدہ اہل شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جو بچے ہیں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو سبحان اللہ، ان کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے، رہنی بھی چاہیے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. لیکن اپنی طرف سے ہم کوئی عمل نہ گڑ لیں. محترم حاضرین، اس مہینے کی
جو فضیلت ہیں اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے. کہا جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو ہے افضل روزے ہیں وہ محرم کے دنوں کے روزے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم. اللہ کے تو تمام کے تمام مہینے ہیں، اللہ کی تمام چیزیں ہیں، لیکن اس میں کیوں اللہ کی طرف نسبت کی گئی اس مہینے کو؟ علماء اکرام نے فرمایا کہ اضافت تشریفی، یعنی کہ اس شرف و عزت کے لیے. جیسا کہ بیت اللہ کہا جاتا ہے کعبہ شریف کو، ہر مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہوا کرتا ہے، لیکن کعبہ شریف کو خصوصاً کہا جاتا ہے بیت اللہ، یہ اس لیے کہ اس کی عزت اور شرف کو بڑھانے کے لیے. تو اسی طرح سے اس مہینے کی عزت اور شرف اس حدیث سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے. محترم حاضرین، اس مہینے کی تاریخی حیثیت کیا تھی اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس دھرتی کو اور آسمان و زمین کو جس طرح سے جب سے پیدا کیا ہے تب سے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے جو ہے محرم کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان دنوں میں ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کیا کرو. اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا کہ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے. ظلم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ گناہ کرے، یا تو گناہ کرے اور اس مہینے کی عزت و احترام کا لحاظ نہ رکھے، اسی کو ظلم کہا جاتا ہے. اور ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، عبادت بندگی میں اپنا اوقات کو گزارے، یہی اطاعت ہے. محترم حاضرین، لیکن جب ہم تاریخ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، تاریخ پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ان مہینوں کی عزت اور احترام اسلام یعنی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنے سے پہلے بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت و شرف تھی. وہ کیسے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر مدعا بنا کر جو ہے مہینوں سالوں سال تک لوگ لڑائی جاری رکھتے تھے. لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آ جائیں تو ان لوگوں کے دلوں میں ان حرمت والے مہینے کی عزت ہوتی تھی اور بند کر دیتے تھے کہ چلو اب ہم ان حرمت والے مہینے میں جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. یہ عزت، یہ شرف اور یہ احترام ان لوگوں کے دلوں میں بھی تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو برقرار رکھا، اس کو جاری رکھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو تعلیم دی کہ لوگ ان مہینوں کا احترام اور عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اپنا اوقات اور وقت گزاریں. تو محترم حاضرین، یہ کچھ باتیں تھیں. جی ہاں، کہ جی اور ایک بات ہے، بہت سارے نوجوان بھائی جو ہے جن کے پاس تھوڑا ایمانی جذبہ ہوتا ہے لیکن دینی علم سے نا واقف ہوتے ہیں، وہ یہ سوچا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نان مسلم وغیرہ، جی ہاں بددین لوگ، بے دین لوگ، وہ تو نیو ایئر مناتے ہیں جنوری کے مہینے کو لے کر. ہمارا اسلامی سال ہے یہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، تو چلو ہم اسلامک نیو ایئر مناتے ہیں. سمجھنے کی بات ہے، اسلامک نیو ایئر کے نام سے بہت سارے نوجوان بھائی جو اپنے ایمان اور جذبے کو رکھ کر اس طرح سے مناتے ہیں، انہیں یہ معلوم کر لینا چاہیے یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی تعریف کرنے والا کام نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے کہ اس کی دلیل ہمارے جو اسلاف رحمہم اللہ ان کی زندگی میں نہیں تھی. تو جو کام ہمارے بڑوں نے نہیں کیا، بڑوں سے مطلب کیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آتے ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین. ان کی زندگی میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ نیو ایئر منانا گویا کہ دوسرے جو لوگ ہیں غیر قوم ان سے مشابہت اختیار کرنا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا ہے کہ جو انسان، جو مسلمان دوسری قوم و تہذیب کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے. تو ہمیں جو ہے بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے بدعت و خرافت میں ہم پڑ جائیں اور نیکی کے بجائے ہم سے
گناہ ہوتا رہے. محترم حاضرین، یہ چند باتیں تھیں میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں جس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں کچھ فائدہ ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت اور ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم میں سے جو بھائی بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفایاب کرے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وأهم وأكبر. الله أعلم ما تصنعون.